السلام علیکم۔ میں نے ڈھاکہ ڈوبتے دیکھا کتاب کی آج آخری قسط ہے۔ اس قسط میں سقوط مشرقی پاکستان سے متعلق بتایا جائے گا۔ آخر میں آپ کو یہ بھی بتایا جائے گا کہ جب مشرقی پاکستان ڈوب رہا تھا تو جنرل نیازی کس کو لطیفے سنا رہے تھے۔ بہرحال ویڈیو شروع کرنے سے پہلے درخواست کرتا ہوں کہ چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ اس طرح کی ویڈیوز آپ تک بر وقت پہنچتی رہیں۔ شروع کرتے ہیں آج کی ویڈیو۔ جنرل نیازی اب غیر ملکی امداد سے نا امید ہو چکے تھے۔ انہوں نے اب حقائق کو ان کے صحیح پس منظر میں دیکھنا شروع کر دیا تھا۔ انہوں نے صدر مملکت کو جو کمانڈر ان چیف بھی تھے سچی رپورٹ بھیج کر ہدایات کا انتظار کرنا شروع کر دیا۔ انہوں نے 13 اور 14 دسمبر کی درمیانی رات کو میرے سامنے جنرل حمید کو ٹیلی فون پر کہا، سر میں نے صدر کو کچھ تجاویز بھیجی ہیں، مہربانی کر کے ان پر جلدی کارروائی کرا دیں۔ انہوں نے کہا اچھا۔ اگلے دن جنرل یحییٰ خان نے گورنر اور جنرل نیازی کو جنگ بندی اور لوگوں کے جانی تحفظ کے لیے ضروری اقدامات کا حکم دے دیا۔ جنرل نیازی کے نام جنرل یحییٰ خان نے لکھا، گورنر کا پیغام مجھے مل گیا ہے۔ آپ نے نہایت کٹھن حالات میں نہایت دلیرانہ جنگ لڑی ہے۔ قوم کو آپ پر فخر ہے۔ دنیا آپ کی تعریف کر رہی ہے۔ جہاں تک انسان کے بس میں ہے میں نے مسئلے کا قابل قبول حل تلاش کرنے کی کوشش کی ہے۔ اب آپ ایسے مرحلے پر ہیں جہاں نہ مزید مزاحمت ممکن ہے اور نہ اس مزاحمت سے کوئی سود مند مقصد حاصل ہو سکتا ہے، بلکہ اس سے مزید جان و مال کا نقصان ہوگا۔ آپ کو ان حالات میں مسلح افواج اور مغربی پاکستان کے رہنے والوں اور دوسرے وفادار لوگوں کی سلامتی کے لیے ہر ممکن کوششیں کرنی چاہیے۔ میں نے اسی اثناء میں اقوام متحدہ سے درخواست کی ہے وہ ہندوستان سے مشرقی پاکستان میں جنگ بند کرنے کو کہے اور اس سے ہماری مسلح افواج کے علاوہ ان تمام لوگوں کے تحفظ کی ضمانت مانگے جو شرپسندوں کی معاندانہ سرگرمیوں کا نشانہ بن سکتے ہیں۔ جنرل نیازی نے اسی شام جنگ بندی کے لیے اقدامات کا آغاز کر دیا۔ انہوں نے ڈھاکہ میں مقیم امریکی قونصل جنرل مسٹر سپیوک سے ملنے کا فیصلہ کیا۔ جنرل نیازی نے جنرل فرمان سے کہا، تم گورنمنٹ ہاؤس میں ہونے کی وجہ سے سفارتی نمائندوں سے ملتے رہتے ہو، میرے ساتھ چلو۔ جنرل فرمان تھوڑی سی ہچکچاہٹ کے بعد ان کے ہمراہ ہو لیے۔ جب یہ دونوں امریکی قونصل جنرل کے پاس پہنچے تو جنرل فرمان انتظار گاہ میں بیٹھ گئے اور جنرل نیازی اندر مسٹر سپیوک کو رام کرنے لگے۔ جھٹ پٹ دوستی پیدا کرنے کے لیے جنرل نیازی جو ہتھ کنڈے استعمال کر رہے تھے ان کی بات گاشت بیر بھی سنائی دے رہی تھی۔ جب جنرل نیازی کو یقین ہو گیا کہ وہ امریکی قونصل جنرل سے دوستی پکی کر چکے ہیں تو انہوں نے مطلب کی بات کہی، جس کا جواب امریکی قونصل جنرل نے نہایت سرد کاروباری لہجے میں دیا، میں آپ کی طرف سے جنگ بندی کے لیے بھارت سے مذاکرات نہیں کر سکتا، اگر آپ چاہیں تو آپ کی طرف سے پیغام بھجوا سکتا ہوں۔ اب جنرل فرمان کو اندر بلایا گیا کہ وہ بھارتی فوج کے چیف آف سٹاف جنرل مانک شاہ کے نام ایک پیغام لکھیں۔ ایک لیڈی سیکریٹری کو بلا کر جنرل فرمان نے ایک صفحے کا نوٹ لکھوایا جس میں بعض تحفظات کی شرط کے ساتھ جنگ بندی کی پیشکش کی گئی تھی۔ شرائط یہ تھیں، مسلح افواج کا تحفظ، مکتی بانی کی کارروائیوں سے وفادار شہریوں کا تحفظ اور بیماروں اور زخمیوں کا تحفظ بھی ان شرائط میں شامل تھا۔ مسودہ تیار ہو گیا تو مسٹر سپیوک نے کہا، یہ 20 منٹ میں پہنچ جائے گا، آپ جا سکتے ہیں۔ جنرل نیازی نے اپنے ADC کیپٹن کو وہاں چھوڑ کر جنرل فرمان کے ساتھ واپس آ گئے۔ جنرل نیازی کے ADC کیپٹن رات 10 بجے تک وہاں بیٹھے رہے مگر کچھ نہ ہوا۔ انہوں نے پوچھنا چاہا تو حکم ہوا، تم چلے جاؤ، رات کو سونے سے پہلے فون کر کے پوچھ لینا۔ در حقیقت مسٹر سپیوک نے پیغام جنرل مانک شاہ کو بھیجنے کی بجائے اپنی حکومت کو واشنگٹن روانہ کر دیا، جہاں امریکی حکومت نے کسی قسم کی کارروائی کرنے سے پہلے یحییٰ خان سے مشورہ کرنا چاہا۔ یحییٰ خان اس رات اپنے مشغلوں میں اتنے مصروف تھے کہ امریکیوں کو ہاتھ نہ آ سکے۔ مجھے بعد میں معلوم ہوا کہ انہوں نے 3 دسمبر ہی سے مشرقی پاکستان میں دلچسپی لینا بند کر دی تھی۔ بہرحال جنرل مانک شاہ کا جواب 15 دسمبر کو ملا۔ انہوں نے جنگ بندی کی پیشکش قبول کر لی تھی اور مطلوبہ تحفظات کی بھی ضمانت دے دی تھی بشرطے کہ پاکستانی افواج ہتھیار ڈال دیں۔ اس کے ساتھ ہی انہوں نے ریڈیائی لہروں کی نشاندہی بھی کر دی۔
جن پر کلکتہ میں بھارتی ایسٹرن کمانڈ ہیڈ کوارٹر سے رابطہ قائم کیا جا سکتا تھا۔ جنرل نیازی اور جنرل مانک شاہ کے درمیان یہ فیصلہ ہوا کہ جنگ بندی کی تفصیلات طے کرنے کے لیے عارضی طور پر 15 دسمبر کی شام کو 5 بجے سے لے کر اگلے روز صبح 9 بجے تک سیز فائر کیا جائے۔ بعد میں اس مدت کو 16 دسمبر 3 بجے سہ پیر تک بڑھا دیا گیا۔ جنرل حمید نے جنرل نیازی کو جنگ بندی کا جو مشورہ دیا تھا، موصوف نے اسے منظوری سمجھ لیا۔ اپنے چیف آف سٹاف بریگیڈیئر باقر صدیقی کو حکم دیا کہ وہ تمام ماتحت جرنیلوں کو جنگ بندی کی ہدایات دے دیں۔ تمام سیکٹر کمانڈروں کو ایک صفحے کا مراسلہ بھیجا گیا۔ اس میں ان کی شجاعت اور پامردی کی تعریف کرنے کے بعد کہا گیا کہ وہ لڑائی بند کر دیں۔ اس سلسلے میں اپنے مد مقابل بھارتی کمانڈر سے رابطہ قائم کریں۔ اس ہدایت نامے میں سرنڈر کا لفظ کہیں نہیں تھا، صرف آخر میں ایک جملہ یہ تھا کہ بدقسمتی سے اس اہتمام میں ہتھیار ڈال دینا بھی شامل ہے۔ اب بھارتی افواج نے ڈھاکہ شہر کی طرف بڑھنا شروع کر دیا۔ ڈھاکہ شہر سے باہر میرپور پل پر پاکستانی فوج کے میجر سلامت نے مٹھی بھر سپاہیوں کے ہمراہ پوزیشن لے رکھی تھی۔ دشمن افواج کو اطلاع ملی تھی کہ یہ پل خالی ہے۔ بھارتی فوجی دستہ بے دھڑک آگے بڑھ رہا تھا۔ اچانک میجر سلامت کی قیادت میں موجود نفری نے فائر کھول دیا۔ بھارتی دستہ چند جانے گنوا کر پیچھے ہٹ گیا۔ اس دستے کے پیچھے بھارتی میجر جنرل ناگرا آ رہا تھا، جو بھارتی افواج کے کمیونیکیشن زون کی قیادت کر رہا تھا۔ میرپور پل پر پہنچ کر اس نے جنرل نیازی کے نام ایک رکا تحریر کیا۔ رکے کا متن یہ تھا: پیارے عبداللہ، میں میرپور پل پر ہوں، اپنا نمائندہ بھیج دو۔ جنرل نیازی کو یہ رکا 16 دسمبر کی صبح 9 بجے ملا، جبکہ میجر جنرل جمشید، میجر جنرل فرمان اور ریئر ایڈمرل شریف ان کے پاس موجود تھے۔ جنرل فرمان اب بھی اس بات پر اڑے ہوئے تھے کہ ہم نے جنگ بندی کے مذاکرات کے لیے کلکتہ پیغام بھیجا ہوا ہے، وہاں سے ان کا کوئی نمائندہ آ کر ہم سے بات کر لے گا۔ جنرل نیازی نے جب انہیں جنرل ناگرا کی چٹھ دکھائی تو انہوں نے کہا، کیا وہ بھارت کی یک رکنی مذاکراتی ٹیم ہے؟ جنرل نیازی نے کوئی جواب نہ دیا۔ دراصل اب ان مشگافیوں کا وقت نہیں تھا۔ اب مسئلہ یہ تھا کہ وہ ڈھاکہ کی دہلیز پر آ بیٹھا ہے تو اسے خوش آمدید کہنا ہے یا مدافعت کرنا ہے۔ جواب کا انحصار اس بات پر تھا کہ مدافعت کی سکت باقی ہے یا نہیں۔ چنانچہ جنرل فرمان نے پوچھا، کیا کچھ ریزرو فوج باقی ہے؟ جنرل نیازی خاموش رہے۔ ایڈمرل شریف نے اس انگریزی سوال کا پنجابی میں ترجمہ کرتے ہوئے کہا، کچھ پلے ہے؟ جنرل نیازی نے ڈھاکہ کے محافظ جنرل جمشید کی طرف دیکھا، جنہوں نے نفی میں سر ہلا دیا۔ اس پر جنرل فرمان اور ایڈمرل شریف یک زبان ہو کر بولے، اگر یہ کیفیت ہے تو جاؤ اور جو وہ کہتا ہے کرو۔ جنرل نیازی نے میجر جنرل ناگرا کے استقبال کے لیے میجر جنرل جمشید کو بھیج دیا۔ وہ سیدھے میرپور پل پر پہنچے۔ انہوں نے سب سے پہلے میجر سلامت سے کہا وہ سیز فائر کے آداب کا خیال رکھے، لہذا میجر سلامت اور ان کے سپاہیوں نے لبی سے اپنی انگلیاں ہٹا لیں اور میجر جنرل ناگرا ایک گولی فائر کیے بغیر ڈھاکہ میں داخل ہو گیا۔ اس کے ہمراہ مٹھی بھر بھارتی فوج اور ڈھیر ساری فاتحانہ نخوت تھی۔ عملاً یہ ڈھاکہ کا اختتام تھا، اگرچہ اسے دفن کرنے کی رسوم ابھی باقی تھی۔ ڈھاکہ یوں چپ چاپ سو گیا جیسے اچانک حرکت قلب بند ہو گئی ہو۔ وہاں کوئی ہا ہو نہ ہوئی، کوئی مار کٹائی نہ ہوئی۔ سنگاپور، پیرس یا برلن کے سقوط کی کوئی کہانی نہ دہرائی گئی۔ دیکھتے ہی دیکھتے ڈھاکہ غلامی میں ڈوب گیا۔ جب بھارتی میجر جنرل ناگرا ڈھاکہ میں داخل ہو گئے تو جنرل نیازی اپنے مہمان جنرل کی تواضع لطیفوں سے کرتے رہے، لیکن میں ان لطیفوں کی تفصیل سنا کر اس المناک کہانی کو غلیظ نہیں کرنا چاہتا۔ 16 دسمبر کے دن ہی جنرل نیازی بھارتی ایسٹرن کمانڈ کے کمانڈر لیفٹیننٹ جنرل جگجیت سنگھ اروڑہ کو لینے ڈھاکہ ایئرپورٹ گئے۔ بھارتی کمانڈر اپنی فتح کی خوشی میں اپنی بیوی کو بھی ہمراہ لایا۔ یوں ہی یہ میاں بیوی ہیلی کاپٹر سے اترے۔ مردوں اور عورتوں نے اس نجات دہندہ اور اس کی بیوی کو ہاتھوں ہاتھ لیا۔ جنرل نیازی نے بڑھ کر فوجی انداز میں سلوٹ کیا، پھر ہاتھ ملایا۔ یہ نہایت ہی دلدوز منظر تھا۔ فاتح اور مفتوح بنگالیوں کی موجودگی میں ایک دوسرے کے آمنے سامنے کھڑے تھے۔
بنگالیوں کے دلوں میں ایک کے لیے انتہائی نفرت اور انتقام کے جذبات تھے اور دوسرے کے لیے احسان مندی اور تشکر کے۔ ان جذبات کو پڑھنے کے لیے کسی چشم مینا کی ضرورت نہ تھی، بنگالیوں کا آنگ آنگ یہی صدا دے رہا تھا۔ جنرل نیازی اور جنرل اروڑا وہاں سے سیدھے رمنا ریس گراؤنڈ پہنچے، جہاں سرعام جنرل نیازی سے ہتھیار ڈلوانے کی تقریب منعقد ہوئی۔ یہ وہی جگہ تھی جہاں 7 مارچ کو مجیب الرحمان نے بنگلہ دیش کا یک طرفہ اعلان آزادی کرنا تھا، مگر آخری وقت وہ ایسا نہ کر پائے۔ آج یہاں دوسری طرح کا اعلان آزادی ہونے والا تھا، جس کا نظارہ کرنے کے لیے لاکھوں بنگالی موجود تھے۔ یوں معلوم ہوتا تھا کہ جنرل نیازی کی تذلیل کا منظر دیکھنے کے لیے سارا شہر امڑ آیا۔ مجمع کو بھارتی سپاہیوں نے روک رکھا تھا۔ تقریب کے لیے تھوڑی سی جگہ خالی تھی، جہاں ایک چھوٹی سی میز پر بیٹھ کر لاکھوں بنگالیوں کے سامنے جنرل نیازی نے سقوط ڈھاکہ کی دستاویز پر دستخط کیے۔ اس کے بعد انہوں نے اپنا ریوالور نکال کر اروڑا کو پیش کیا اور یوں سقوط ڈھاکہ پر آخری مہر ثبت کر دی۔ اس موقع پر جنرل اروڑا نے پاکستانی سپاہیوں کی گارڈ آف آنر کا معائنہ کیا، جو اس بات کی علامت تھا کہ اب وہی گارڈ ہیں اور وہی آنر کے مستحق۔ یہ تھی سقوط مشرقی پاکستان سے متعلق کمبائنڈ فیکٹس کی آخری ویڈیو۔ اگر یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں، چینل کو سبسکرائب کریں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔